جاتی ہے یوں جان علی کے سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا مقتدانا هادينا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه محمد حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے ان کے حسن، ان کے علم، ان کی شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے عظمت محمد وآل محمد پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، چاند اور سورج کو روشنی عطا کرنے والا، جاہلوں کو علم عطا کرنے والا، عالموں کو عقل عطا کرنے والا، عاقلوں کو شعور عطا کرنے والا، شعور کو کمال عطا کرنے والا، کمال کو معراج عطا کرنے والا، معراج کو فقہ عطا کرنے والا، آنکھوں کو بینائی عطا کرنے والا، زبان کو گویائی عطا کرنے والا، جسموں کو توانائی عطا کرنے والا، فکروں کو شناسائی عطا کرنے والا، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ شورا میں اپنے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام اور ایک امپورٹنٹ میسج پہنچا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا پروردگار ان سے ان کی پوری زندگی کی اجرت، ان کو دی ہوئی ہماری تمام نعمتوں کی اجرت، ان پر کی ہوئی ہماری تمام رحمتوں کی بارشوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى۔ اگر کوئی بشر اپنے اللہ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت کے طور پہ
اجر رسالت کے طور پہ، اجرت حیات کے طور پہ اس کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے، اپنی خودداری کی بنا پر، تقاضائے بشریت کی بنا پر، اپنے اعلیٰ ضرب کی بنا پر، اپنے شرافت نفس کی بنا پر، اپنے طہارت لہو کی بنا پر، تو میرے حبیب میرے بندوں سے صاف صاف کہہ دو، ہمیں ان کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں ان کی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں ان کا اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں ان کا مکان اور محل نہیں چاہیے، ہمیں ان کی شان اور شوکت نہیں چاہیے، ہمیں ان کی آل اور اولاد نہیں چاہیے، ہمیں ان کا تجھ کو احتشام نہیں چاہیے۔ اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو کچھ چاہیے تو صرف اور صرف محبت آل محمد چاہیے۔ محمد والے وقت کافی ہو چکا ہے اور بہت تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع اور محل نہیں ہے، اس کے بعد بھی مجلسیں لگی ہوئی ہیں اور سلسلہ جاری۔ دو چار منٹ کی بات ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور میں اس کو تمام کر دوں۔ کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو سب کچھ دینے کے بعد وہ دیا ہے جو انسان اپنی کوشش، اپنے علم، اپنے کمال، اپنی طاقت، اپنی حکمت سے بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ امپاسبل، ناممکن۔ سورج انسان نہیں بنا سکتا، چاند انسان نہیں بنا سکتا، ہوائیں انسان عارضی طور پہ گھر میں پنکھا بنا کے چلا سکتا ہے، لیکن کوئی چاہے کہ قدرت کے مقابلے میں قدرت جیسی ہوا چلا دے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیے گا اس آیت کے ذیل میں جو اللہ نے پیغامات بندوں تک دیے ہیں، اگر آج کا مسلمان، آج کے کلمہ پڑھنے والے اگر اس آیت کی سچائی سمجھ لیں اور حقیقت سمجھ لیں تو پھر ہمارے ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں رہے۔ اس لیے کہ اللہ اگر کسی خاندان کی محبت کو اپنے بندوں پر واجب کر رہا ہے تو وہ کسی غیر کا خاندان نہیں ہے، بلکہ محمد کا خاندان ہے، اہل بیت مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سمجھو ہے میرے لہذا پروردگار عالم نے سب کچھ دینے کے بعد، آپ غور فرمائیے گا، جو انسان کی قوت، طاقت، اختیار، کنٹرول ہر چیز سے بھی بالا ہے، وہ سب کچھ دیا۔ آنکھوں کی بینائی دیا، زمین دی، آسمان دیا، سورج دیا، ستارے دیے، ہوائیں دی، پانی دیا، چشمہ دیا، سانس دی، دھڑکن دی، فکر دیا، زبان دیا، سماعت دی، حکمت دی، ضرب دیا، ضمیر دیا، احساس دیا، شعور دیا، کمال دیا، چلنے کی طاقت، اٹھنے کی طاقت، بیٹھنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سب کچھ دیا۔ اب دینے کے بعد مانگ کیا رہا ہے بندوں سے؟ میں خیال کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اہل بیت کی محبت دے دو تو جملہ کہنے دو۔ جو مسلمان اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جب اللہ کے وفادار نہ ہوئے تو آل محمد کے وفادار کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سب کچھ دینے کے بعد اہل بیت مصطفیٰ کی محبت مانگ رہا، اور فرمایا آپ نے۔ اسی لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں اور ایک علامت کی گفتگو اور میرے تمام۔ بہت سارے مسلمانوں کے نظریات عجیب و غریب ہیں۔ ایک فرقہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی فکر ہے اور ذاتی نظریہ ہے۔ دوسرے فرقے نے کہا نہیں، صرف اللہ کافی نہیں ہے، جب اذان میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو محمد کو بھی ماننا لازم اور ضروری ہے۔ تیسرے فرقے نے کہا
کہ جب اللہ کی توحید کی گواہی واجب ہے، محمد کی رسالت کی گواہی واجب ہے، تو رسالت جب ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہے تو ہم صرف اشہد ان محمد رسول اللہ تک نہیں رکیں گے، بلکہ علی ولی اللہ بھی کہیں گے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ لہذا تین فرقے، ایک وہ جو اللہ کو کہہ رہا کہ کافی ہے، ایک وہ کہہ رہا کہ نہیں اللہ کے بعد محمد کو ماننا چاہیے، ایک فرقہ ہے جو کہہ رہا کہ نہیں صرف محمد کو نہیں، اللہ کے بعد اگر محمد کو مانا تو آل محمد کو بھی مانو۔ توجہ ہے نا میرے جی؟ تو اب اس پر دلیل یہ حدیث علماء اہل سنت کی 170 کتابوں میں موجود ہے۔ دلیل سن لیجیے، اور یہ بہت اہم ترین مجلس آج کی یہ حدیث جا رہی ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ بڑی چھوٹی سی حدیث، صحیح بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے، صاحب جوہر المطالب نے اس حدیث کو لکھا ہے، صاحب ترمذی نے اس حدیث کو لکھا ہے، علامہ حاکم نیسابوری نے اپنی کتاب المسند میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو روایت کو نقل کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں، حدیث جوانوں غور سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ حدیث۔ کیا فرمایا نبی نے؟ اس سے بات بڑھے محمد والے کیا فرماتے ہیں نبی؟ امپورٹنٹ حدیث کہ جسے اللہ کی محبت چاہیے، احبونی لحب اللہ، قیامت کا فقرہ ہے، چھوٹی حدیث ہے لیکن بہت کچھ اس میں نتیجہ بیان کر رہی ہے، نبی کریم کی حدیث ہے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور والا نے کیا فرمایا؟ سرکار مدینہ نے کیا فرمایا؟ مرسل اعظم نے کیا فرمایا؟ ختم المرسلین نے کیا فرمایا؟ سید الانبیاء نے کیا فرمایا؟ جنہیں ہم طٰہٰ کہتے ہیں، جنہیں ہم یاسین کہتے ہیں، جنہیں ہم مزمل کہتے ہیں، جنہیں ہم مدثر کہتے ہیں، نبیوں کے سردار فرماتے ہیں کہ احبونی لحب اللہ، جسے اللہ کی محبت چاہیے پہلے وہ مجھ سے محبت کرے۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے، اس پہلے فرقے نے اس عقیدے کو کنڈم کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ نہیں توجہ ہے کہ نہیں میرے امیر؟ نبی نے کیا فرمایا؟ احبونی لحب اللہ، جنہیں اللہ چاہیے پہلے وہ مجھ تک آئے۔ نہیں آپ متوجہ نہیں؟ تو یہ ڈائریکٹ اللہ والا مسئلہ ختم کیا نبی نے کہ دیکھو پہلا نظریہ باطل ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرے لیے اللہ ہے۔ نبی نے پہلے فقرے میں کہا اگر اللہ تک جانا ہے تو پہلے مجھ تک آؤ، وَأَحِبُّوا لِأَهْلِ بَيْتِ حُبِّي، اور جنہیں میری محبت چاہیے پہلے وہ میرے اہل بیت تک آئے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، پہلے میرے اہل بیت تک آئے۔ اس حدیث نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے۔ جو لوگ امام حسین کا صدقہ کھا کر فرج حسین پہ بیٹھے ہیں وہ اس جملے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کریں گے۔ نبی نے فرمایا اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے مجھ تک آؤ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے پہلے میرے اہل بیت سے ملو۔ نہیں آپ متوجہ نہیں؟ اب اہل بیت
اللہ چاہتا ہے کہ محمد ہم سے راضی ہے، محمد چاہتے ہیں کہ حسین میرا مجھ سے راضی ہے۔ یہ فرش حسین، یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ فرش پہ آنا، یہ نصیب والوں کا کام ہے۔ بد نصیبوں کو جب کل حسین نہ ملے، نہیں آباد بچے نہیں ہیں، تو آج انہیں کیا ملیں گے؟ نصیب والے دور سے بھی رہ کے سب کچھ پا جاتے ہیں، پر نصیب پہلو میں بیٹھ کے بھی کچھ نہیں پا پاتے۔ فرش پہ آنا ہے، یاد رکھو اسلام مسجدوں میں نہیں ہے، اسلام داڑھیوں میں نہیں ہے، اسلام پیشانی کے کھٹوں میں نہیں ہے، اسلام چٹائی پر نہیں ہے، اسلام تمہارے لباس میں نہیں ہے۔ کیا سننا چاہتے ہو؟ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو در حسین پہ آؤ، اس لیے کہ اسلام سمٹا ہوا ہے ذات حسین میں۔ نہیں آپ تو بچے نہیں ہیں، قرآن کو جملہ کہنے دو، اگر بات آپ کے مزاج کی ہے تو حق ادا کریے گا۔ قرآن کو بھی سمجھنا ہے تب بھی حسین کو سمجھو، اور اگر اسلام کو سمجھنا ہے تب بھی حسین کو سمجھو۔ قیامت وجہ اس لیے کہ کائنات میں قرآن سے گہرا رشتہ حسین کے علاوہ کسی کا نہیں۔ قرآن کا سب سے گہرا رشتہ تمہارے مولوی سے قرآن کا رشتہ نہیں ہوگا، تمہارے حافظ سے وہ رشتہ نہیں ہوگا جو قرآن اور حسین کا رشتہ ہے۔ تمہارا مولوی جب تک زندہ رہتا ہے تلاوت کر سکتا ہے، تم جب تک زندہ رہو گے قرآن کی تلاوت کرو گے، لیکن حسین سے اور قرآن کا رشتہ یہ ہے کہ گلا کٹ جائے گا۔ اگر حسین کی محبت سے دل خالی ہے تو تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اس لیے سجدہ یاد رہا، سجدہ بچانے والا یاد نہ رہا، نماز یاد رہی، نماز کو زندگی دینے والا یاد نہ رہا۔ یہ محرم عبادتوں کو بھی زندگی اور انسانیت کو بھی زندگی دیتا ہے، اس لیے کہ محرم نام ہی ہے انسانیت کو فروغ دینا اور عبادات کو کمال کی منزل پہ پہنچانا۔ بھائی آپ لوگ بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے ہمارا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو آئے بیٹھ کے حسینی نداز لے کر چلا جائے۔ اس لیے کہ غیروں کے در پہ جانا اور ہے، در حسین پہ آنا اور ہے۔ اس سوال پر محمد والے محمد اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک حسین کی محبت دل میں نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کو نماز بعد میں پیاری ہے، حسین بولیے حسین پہلے پیارے ہیں۔ اللہ کو روزہ بعد میں پیارا ہے مگر حسین پہلے پیارے ہیں۔ بھائی اگر اللہ کو نماز پیاری نہیں ہوتی تو پشت محمد پہ حسین کے بیٹھنے کے بعد میں نے بات کہہ دیا، میں نے بات کہہ دیا، اب تو مسلمان سمجھو، میں تمہاری کتابوں سے پڑھ رہا ہوں نا۔ اگر اللہ کو حسین پیاری نہ رہے ہوتی اور نماز پیاری نہیں ہوتی تو پشت محمد سے پہلے ہی اللہ حکم دے دیتا کہ حسین کو اتار دو۔ سجدے کو طول پہ طول دیا تاکہ دنیا جان لے کہ ہمیں نماز سے زیادہ حسین پیارا ہے۔ میں ہمارے بچے ہیں کہ نہیں کرتی تو خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کو اپنی پیغام، اپنی شریعت، اپنا اسلام، اپنی تہذیب، اپنا دستور حیات، اپنا کمال، اپنی قدرت، اپنا نظام، اپنی راہ، اپنی شریعت پیاری ہوتی تو محمد سے یہ نہ کہتا کہ خطبہ
لڑائی آتی تو حسین اتار دیے گئے ہوتے، لیکن پیارے حسین سے کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں، لہذا حسین اس کمال کی منزل پر ہے کہ جہاں قدرت اپنے قانون بھی بدل رہی ہے، اپنا نظام بھی حسین کے لیے بدل رہا ہے۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہے میرے عزیزوں، اللہ نے امام حسین کے لیے کئی قانون توڑے ہیں اپنے بجتن کی لسٹ میں، 14 کی لسٹ میں، وقت نہیں ہے میرے پاس، ایک ذات بی بی فاطمہ کی ہے جن کے لیے اللہ نے اپنے قانون کو توڑ دیا، دوسری ذات ذات حسین ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے نظام کو چینج کر دیا۔ آپ متوجہ ہیں تو بات مکمل کروں، بھائی شہزادی کے لیے قانون کیا توڑا؟ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد، آئیے سورۃ طٰہٰ میں کیا کہا؟ ملائکہ کو، فرشتوں سے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے مگر فقط آخرت کے لیے، تمہارے لیے دنیا کی ہر شے حرام، دنیا کی ہر شے فرشتوں اور ملائکہ کے لیے استعمال حرام۔ جناب ابراہیم نے دیکھیں قانون کہاں ٹوٹا ہے، بس مسجد مکمل ہو رہی ہے، اگر آپ شریک ہو گئے تو میرا آنا کیا کامیابی۔ جناب ابراہیم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جب تک مہمان نہیں آئے گا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ 3 دن گزر گئے، ابراہیم نقاہت محسوس کرنے لگے، مصلے پہ بیٹھے، دعا کی پروردگار اگر مہمان نہیں بھیجنا ہے تو بلا لے، موت دے دے، اس لیے کہ تو میرا دوست ہے اور ایک دوست نے اپنے دوست سے وعدہ کیا ہے۔ پروردگار میری نقاہت بڑھ رہی ہے، میں تبلیغ کیسے کروں گا، یا مہمان بھیج یا اوپر بلا لے۔ حضرت نے آواز دی، جائیے قرآن میں، ابراہیم اٹھو دروازے پر آؤ، دیکھو تمہارے مہمان تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ اللہ نے 5 فرشتوں کو مہمان بنا کر، مزدور بنا کر، کندھے پہ کلہاڑے رکھ کے، اسلحے رکھ کے ابراہیم کے یہاں بھیجا۔ آئے، ابراہیم سے سلام و دعا ہوئی، دسترخوان لگا، فرشتے بیٹھ گئے۔ اب ابراہیم نے کہا بسم اللہ، فرشتوں نے ہاتھ دسترخوان کی طرف بڑھایا تک نہیں۔ کیا سن رہے ہیں میرے دینوں؟ اب جب ابراہیم کی دیوریاں بدلی کہ آئے کس لیے ہو، جب کھانا نہیں تھا تو مہمان بن کے کیوں آئے؟ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ سے وعدہ تم نے کیا تھا، اللہ نے تم سے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، مگر اس وعدے میں یہ نہیں لکھا کہ کھانا ہی پڑے گا۔ نہیں ہے، اگر خدا کی بارگاہ سے ہمیں کھانے کی اجازت مل گئی ہوتی تو تمہیں ٹوکنا بھی نہیں پڑتا۔ پر چلا کے ابراہیم نے کہا من عارف عنہم، میں نے تمہیں پہچانا نہیں کہ تم لوگ کون ہو جو میرے دسترخوان پہ بیٹھ کر ارادہ الہی کی بات کر رہے ہو۔ توجہ رہے، ایک بار پھر لہجہ بدلا اور جبریل نے کہا انا سید الملائکہ۔ لو ہم نے اپنا صافہ اتارا، لو ہم نے اپنے مزدوری لباس اتار دیے، اب ابراہیم نے دیکھا تو جبریل، میکائیل، اسرافیل یہ فرشتے بیٹھے، جب آ گئے ہو تو کھا کے جانا۔ جبریل نے کیا آواز دی، کیا چاہتے ابراہیم، ہم یہاں آئے ہیں تو یہیں آ کے رہ جائیں، پھر ہمیں لوٹ کے جانے کی نوبت نہ آئے؟ کہا کیوں؟ کہ آپ خلیل اللہ ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے دنیا کی غذا ہم پر حرام رکھی ہے، نہیں اگر ہم نے آپ کے دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھا کے آپ کے ہاتھ کی روٹی چھو بھی لی تو ہمارے پر جل جائیں گے، ہمارا عہدہ چھن جائے گا۔ خدا نے یہ قانون بنایا فرشتوں کے لیے کہ دنیا میں کسی کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائے گا۔ ابراہیم کے لاکھ کہنے کے بعد بھی اس فرشتوں نے روٹی چھونا تک نہیں، لیکن جب درے سیدہ کی باری آئی تو یہی فرشتے کبھی مسکین بن کے لے جا رہے ہیں،
مسئلہ یہ بھی فاطمہ کا مسئلہ. وہی فرشتے کبھی مسکین بن کے روٹی لے گئے, کبھی یتیم بن کے, کبھی اسیر بن کے. اللہ نے شہزادی کے لیے قانون توڑ دیا. اب آئیے امام حسین علیہ السلام, بہت سارے قانون ہمارے تیسرے امام کے لیے پروردگار نے توڑے. پہلا قانون کیا؟ اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اعلان یہ کیا کہ عرش اعظم ازل سے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی میری عبادت سے خالی نہیں ہوگا. زیادہ 70 لاکھ فرشتے سجدے میں تو سجدے میں, 70 لاکھ فرشتے رکوع میں تو رکوع میں. یہ تو تاریخ نہیں ہوگی آدمی. جو قیام میں ہے وہ قیام میں, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں, جو تسبیح میں ہے وہ تسبیح میں, جو تحلیل میں ہے وہ تحلیل میں. مولا علی پیدا ہوئے, کوئی نظام میں چینجنگ نہیں ہے. امام حسن پیدا ہوئے, کوئی تبدیلی نہیں آئی. ادھر آغوش سیدہ میں حسین تشریف لے آئے تو ہے نا آپ, اور ادھر رسالت کی آغوش میں جہاں امامت مسکرائی, عرش آدم پر اعلان ہوا فرشتوں سے کہ عرش خالی کر دو. یہاں متوجہ نہیں ہے, عرش خالی کرو اور سب کے سب جاؤ در مصطفیٰ پر ہماری طرف سے رسالت کو مبارکبادی دے کر آؤ. ملائکہ کا ہجوم چلا, قطار چلی, عرش سے فرش تک فرشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے. اس فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا, پروردگار کہ کون سی ذات آ گئی کہ تو نے اپنی تحلیل, تسبیح, ذکر, فکر سب کچھ تو نے چھوڑا دیا اور عرش آدم کو خالی کرنے کا حکم دے رہا ہے. تیری عبادت کا کیا ہوگا, تیرے سجدے کا کیا ہوگا, تیرے رکوع کا کیا ہوگا, تیری تسبیح میں کیا ہوگا, تیری تحلیل کا کیا ہوگا. قدرت نے آواز دی, وہ ذات آئی ہے کہ آج ایک لمحے کے لیے اگر میری عبادت رکتی ہے تو میں برداشت کروں گا, لیکن چل یہی ذکر جب قیامت تک کے لیے کوئی ظالم ختم کرنا چاہ رہا ہوگا تو یہی بچہ ہوگا جو شہادت دینے کے بعد ہمارے ذکر کو زندگی عطا کرے گا. اپنے عرش کو خالی کیا, تسبیح و تحلیل کا سلسلہ منقطع ہوا. امام حسین کے لیے مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہوا. دوسرا اصول, اللہ جس کو عذاب میں مبتلا کر دے, توجہ رہے, امامت کبھی دخل اندازی نہیں کرتی. یہ مزاج رہا. مولا علی نے کبھی اللہ کے مزاج میں, اللہ کے ارادے میں دخل اندازی نہیں کی. نبی کریم نے نہیں کیا, امام حسن نے نہیں کیا. لیکن قسم خدا کی, نہ جانے حسین سے اور خدا کا کیا رشتہ تھا. بھائی مسائل کی منزل سے قریب ہو رہا ہوں, نہ جانے اس مظلوم سے کیا خدا کا رشتہ. ادھر قافلہ چلا ہے مبارکبادی کے لیے, ادھر ایک جزیرے میں پڑا ہوا ایک معطوف فرشتہ جو ہزاروں سال سے فریاد میں تھا, کوئی ہمیں بچا لے, کوئی بچا لے, کوئی شفا دے دے. یہ مجمع جانتا ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا تھا. بس ہلکی سی اس نے جبریل سے گزارش کر دی کہ مجھے اس در تک پہنچا دو, پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے, شفا پانے کی ذمہ داری نہیں میرے علی کو. ان کی معرفت ضروری ہے. سینہ پیٹ کے اور یا حسین منہ سے جاری کر کے کوئی حسینی نہیں بن سکتا جب تک امام حسین کی معرفت حاصل نہ ہو. آپ یہ نہ جانیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں اور کس کے چاہنے والے ہیں. وہ کمال دیکھیے, 3 بار جبریل سے پطرس نے سفارش کی اور تینوں بار پطرس سے جبریل انکار کر کے آگے بڑھے. کیونکہ جبریل کی رفتار مجمع جانتا ہے, وہ ایک الگ مجرد ہے. 40 سیکنڈ کے لیے جبریل 4 لاکھ میل کے فاصلے پہ. توجہ رہو میرے لیے. پطرس نے یہیں سے دعائی دی, اے جبریل تجھے آنے والے بچے کا واسطہ
شیاطین ہم لوگ فوراً امام بارگاہ کی طرف کیوں آتے ہیں؟ یہ فطرت نے دلیل دیا. اس طرف پہ آ کے شفا کی بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ جو چیز یہ عطا کر دیں گے، میری عقیدے کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں جو چیز یہ ہمیں دے دیں گے وہ دنیا کا کوئی انسان ہمیں عطا نہیں کر سکتا. جبریل نے کہا فکروں سے، جبریل مجھے ایسے چھوڑ کے مت جاؤ. جبریل نے کہا تو اللہ کا معطوف ہے، تو نہیں جانتا کہ آنے والا بچہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس نے اپنی عبادت چھوڑوا دی ہے، وہ کیسے تمہیں بخشے گا، کیسے تمہیں شفا دے گا؟ سیکنڈ میں 40 لاکھ میل دور. اب آپ کمال دیکھیے کہ فطرت کی آواز میں قدرت نے اتنی وسعت پیدا کی کہ جبریل اتنی دور رہ کے سن رہا ہے. میں اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا تو میں شاید خلافت کا حق نہیں ادا کر پاؤں گا. یہ بھی تو کمال ہے نا، جبریل کا آنا کمال نہیں ہے، فطرت کا اس تک اپنی آواز پہنچانے کا کمال ہے. کیونکہ اس وقت فطرت آنے والے بچے کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا. میں کہاں لے گیا؟ محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اور جب مایوسی کا شکار ہوا تو قدرت نے اس کی آواز میں حسین کے صدقے میں اتنا کمال پیدا کیا کہ جبریل سنے. ارے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ اب نہ کہنا کہ ہم موہان سے جو فریاد کرتے ہیں وہ کربلا تک کیسے پہنچ جاتی ہے. کبھی حسین کے عشق میں ڈوب کے دیکھ لو. ارے قدرت اتنی مہربان ہوگی کہ تمہیں فرض سے اٹھا کے عرش کی منزل پر پہنچا دے گی. سبحان اللہ محمد و آل محمد. جبریل پڑھا ضرور تو نے بہت بڑی ذات کا راستہ دے دیا، اب تو تجھے اٹھانا پڑے گا. اپنے پر پہ لیا، پہنچا. سارا واقعہ بچے پڑے ہوئے، لیکن میں جو دلیل دینا چاہ رہا ہوں سنیں کہ اللہ نے امام حسین کے لیے اپنے قانون کو بھی بدلا ہے، اپنے نظام کو بھی بدلا ہے، اپنے ارادے کو بھی بدلا ہے. اس ذات کا نام ہے امام حسین، جن کے نام پہ ہم وفاداری کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا، جبریل پہلے حسین کے در پہ نہیں پہنچے، حجت تمام کرنی تھی جبریل کو، کیونکہ جبریل کوئی جاہل فرشتہ نہیں تھا. ارے کیا سن رہے ہیں؟ علی کا پڑھایا ہوا تھا. ارے اگر جملہ مکمل ہو جائے، یہ کسی غیر کے پڑھائے ہوئے نہیں تھے. جس نے شان سے کہا ہو کہ علی ہمارے استاد ہے، تو شاگرد بھی اگر جبریل جیسا ہوگا تو استاد کی عزت بھی رکھ لے گا، استاد کی آبرو بھی بچا لے گا. میں کہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں؟ لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے شاگرد تھے جو 2 مہینہ امام جعفر سے پڑھ کے خود امام بن گئے تھے. سبحان اللہ محمد و آل محمد. ملائکہ آج ادھر نبی کے دروازے پہ. جبریل تو پڑھا لکھا ہے نا، فطرت نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کے دروازے پہ لے جاؤ. فطرت نے تو یہ کہا تھا کہ جس بچے کی ولادت ہوئی ہے ہمیں وہاں تک پہنچا دو. تو پہلے محمد کے دروازے پہ کیوں لے گیا؟ تو پڑھا لکھا سمجھدار تھا نا، تو سب جان رہا تھا کہ شفا اسی سے ملے گی، تو پہلے محمد کے دروازے پہ کیوں گیا؟ توجہ ہے نا میرا بھائی؟ تو کبھی جانا واجب تھا، جانا واجب تھا. کل کو دنیا کہہ دیتی کہ محمد کی مرضی کے بغیر کام ہوا. نہیں ہے، محمد منع کر رہے تھے اور منع کرنے کے باوجود جبریل وہاں تک پہنچ گیا. جبریل بڑے بڑے سارے الزام
توجہ ہے. اب جملہ سنیے گا. یہ تاریخ، سیرت اور بڑی بڑی کتابیں ہیں. میں بہت شارٹ میں مسائل کی منزل سے پہنچنا چاہ رہا ہوں، لیکن جملہ سن لیجیے اور بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں. نبی نے کہا اس سے لے جاؤ. یہاں کیوں لائے ہو؟ جاؤ مولود کے گہوارے سے مت کر دو. جیسے ہی جبریل مڑے، اب پطرس کی آنکھیں سرکار سے دو چار ہوئی. قسم خدا کی منظر دیکھیے گا. جبریل مڑے، اب پطرس کا چہرہ سرکار کے چہرے پہ تھا. رسالت مسکرائی کیونکہ معلوم تھا کہ اسے شفا ملنے والی ہے. رسالت مسکرا رہی ہے. عطا پہ یقین تھا، شفا پہ بھی یقین تھا. لیکن ذرا جملہ سنیے گا. جاتے جاتے نبی نے مسکرا کے پطرس سے کہا دیکھ تجھے سب کچھ مل جائے گا لیکن پھر نہ کر جانا. میں یہاں متوجہ نہیں ہے. اتنی بڑی بات سرکار نے کہا اور پطرس کی طرح جسارت دیکھیے گا. پطرس تھا تو گھمنڈی لیکن پڑھا لکھا تھا. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ آئے جبریل لے کر. جبریل نے پوچھا نبی نے کیا کہا؟ کہا وہ میرے مطلب کی بات کی ہے، تم آگے بڑھو. جہاں تمہیں لے جانے کا حکم ہے جلدی پہنچاؤ. جبریل آ گئے اور جبریل نے صرف لے جا کر اس کو گہوارے سے مس کیا. سمجھو ہے نا، جس میں حسین سے مس نہیں ہوا، گہوارے حسین سے. ذرا اور واضح کر دوں، جس میں حسین سے ٹچ نہیں ہوا، لکڑی حسین سے ٹچ ہوا. ارے کیا بول رہے ہو؟ نہیں آپ متوجہ نہیں ہے. جو یہ کہا جاتا ہے یہ لکڑی نے کیا رکھا ہے، یہ لکڑی نے کیا رکھا ہے، یہ گہوارے نے کیا رکھا ہے. جن اندھوں کو حسین کا گہوارہ سمجھ میں نہیں آیا انہیں ہمارا تابوت کیسے سمجھ میں آئے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب جبریل نے ٹچ کیا اور جیسے ہی مس ہوا بالوں پر مل گئے نا. اور ملے اور ملتے ہی اس نے کہا انا عتیق الحسین. قیامت کا جواب دیا ملی تمام ہونے والی ہے لیکن اس جملے کا حق ادا کریے گا. جبریل پلٹے ارے ابھی گڑگڑا رہا تھا، رو رہا تھا ہزاروں سال سے، اور جیسے ہی بالوں پر ملے بھولا کر تو کہہ رہا انا عتیق الحسین. پطرس دروازے پہ کھڑا ہے، جبریل سے گفتگو ہو رہی ہے. توجہ ہے نا ابھی تو کہا جا. اس نے ایک بار نہیں کہا، ایک بار نہیں، پطرس نے 3 بار یہ جملہ کہا انا عتیق الحسین، انا عتیق الحسین، انا عتیق الحسین. مجھ کو حسین نے آزاد کیا، مجھ کو حسین نے عطا کیا، مجھ کو حسین نے شفا دیا. کیا سن رہے ہو؟ جبریل نے پلٹ کے کہا ارے عقل کیوں نہ آئے؟ کہا ابھی تو کرنے کا وقت ہے. ارے نہیں ہم متوجہ نہیں ہوئے. ابھی تو کرنے کا وقت ہے. کب وہ کیسے؟ کب وہ خدا نے دیا تھا تو لے لیا، یہ حسین نے عطا کیا. خدا کا عطا کرنا چھن جاتا ہے لیکن حسین جسے عطا کرتے اس سے خدا کو چھین نہیں سکتا. جسم سے نہیں مس کیا، گہوارے سے مس کیا. میں کہتا ہوں نبی کریم مس بھی کیوں کرایا؟ بنا مس کرے بھی شفا مل جاتی. متوجہ ہے کہ نہیں؟ مس اس لیے کروایا تاکہ بوسا سمجھ میں آ جائے. یہ کہتے ہیں کہ لکڑی کو چومتے ہیں، یہ تعبیر کو چومتے ہیں. بھائی مقصد بوسا نہیں تھا، چومنا تھا، مقصد تھا تاکہ ہم آنے والے زمانے میں اگر تابیہ تابوت علم کو بوسا دیں تو کم سے کم یہ سمجھ میں آئے کہ کل کا پطرس اگر جھولے کو بوسا دے تو بالوں پر مل جائے. آج کے ہم مریض اگر تابوت کو بوسا دے تو ہمیں بھی شفا مل جائے. جو کچھ ہے دنیا میں وہ اہل بیت کی محبت ہے. دنیا کی دولت جمع کر کے خوش مت ہونا، یہ غور کرنا کہ ہم نے اہل بیت کی دولت اور ان کے عشق کی دولت اتنی جمع کی.
کربلا اسی عظیم دولت کا نام ہے کہ جہاں فہرست شہدائے کربلا میں اگر غریب و مسکین کا نام ہے تو وہاں رئیس اور شہزادوں کا بھی نام. حکومت چھوڑ دی، سلطنت چھوڑ دی، پراپرٹی چھوڑ دی، جائیداد چھوڑ دی، شاہی زندگی چھوڑ کر حسین کی خدمت میں آئے اور شہید ہو گئے. جناب طہرین کوئی چھوٹے موٹے گھرانے کے نہیں تھے، بہت بڑے رئیس تھے، بہت بڑے امیر تھے، اور امیر دادی سے شادی ہوئی تھی، لیکن جب کربلا میں آئے تو غریب بن کے شہید ہوئے. کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ دنیا کی دولتوں کا معیار ایک طرف، عشق حسین کی دولت کا معیار ایک طرف. یہ محرم کی شب گزر رہی ہے. آج کی تاریخ اس ذات سے منسوب ہے جسے ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے. میری ماں اور بہنوں، جوانوں، جب علی اکبر کا مصائب ہوا کرے تو ایسے رونا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی جوان کے لاشے پہ روتی ہے. اب نہیں روئیے گا تو کب روئیے گا؟ اگلے سال معلوم نہیں زندہ رہے نہ رہے. موت اور حیات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے. ہر محرم کو اپنی زندگی کا آخری محرم سمجھ کے حسین کے غم میں رو لیا کریے. ہاں، ہم سب مل کے آج اس جوان کا پرسہ ڈھونے آئے ہیں کہ اس کی لاش کو اللہ اللہ ام لیلا کو پرسہ دینا ہے. بی بی، آپ کو علی اکبر کی شہادت کا پرسہ قبول ہو. کل آپ کے لال پہ کوئی رونے والا نہ تھا، آج پوری دنیا علی اکبر کا غم منا رہی ہے. آئے ہم شکل پیغمبر، جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کی آوازوں کو رحمت نازل کرے. مگر اے اللہ تعالیٰ، جب مسائل ہوا کرے تو بلند آواز سے رویا کریے، شرما کے مت رویا کریے. اب جو مسائل ہونے جا رہا ہے آپ یقین جانیے امام زمانہ سینہ پیٹ پیٹ کے روتے ہیں. آئے میرا کبیر جوار علی اکبر. ہاں، خیمے کے پیچھے سے ایک بوڑھی ماں روتی ہے. آئے میرا علی اکبر. جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں، باب اللہ کربلا میں عاشور کا دن آیا. حسین اپنے کریل جوان کی محبت کا امتحان دے رہے ہیں. ایک بار علی اکبر آئے پر مقتل نشانی کی اجازت کے بعد حسین نے کلیجے سے لگا کے پترا کہا، بیٹا میں تمہیں دو وجہ سے ابھی مقتل میں نہیں جانے دوں گا. بیٹے نے روتے ہوئے کہا، بابا وہ دو وجہ بتا دیجئے. کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تو میرے نانا کی شبیہ ہو. کیا سننے والا دارو رونے کے عادی ہو جاؤ. ایک بیوی تمہارے آنسوؤں کا انتظار کرتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ دنیا کا بد نصیب ہے وہ انسان جس کے سامنے ہمارے مسائل کو لے جاتے ہیں اور وہ خاموش بیٹھا ہو. جزاکم اللہ ہو بلا تو جناک مسائل اللہ اکبر. کب پہلی وجہ یہ ہے میں تجھے ابھی اجازت نہیں دوں گا میرے لال، تو میرے نانا کی شبیہ ہے. جب اسے نانا کی یاد آتی ہے تو تجھے اس کے بعد کا دوسرا جملہ سنیے گا، اے علی اکبر یہ حسین ابھی تجھے مقتل نہیں جانے دے گا. کہ بابا کیوں؟ کہ تو جوان ہے اور ام لیلا تیرا داغ برداشت نہ کر پائے گی. اے میرے لال جا اپنی ماں کے پاس بیٹھ جا. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ جب انصار و اقربا شہید ہوتے رہے، ایک منزل آئی، علی اکبر حسین کے پاس آئے. صاحب اب اپنے علی اکبر کو شرمندہ نہ کرو. حسین نے براہ راست اجازت نہیں کی. تاریخ مقتل کی لکھتی ہے جب حسین کرے تو کیا کرے، حسین کرے تو کیا کرے. کہ بیٹا جاؤ پہلے پھوپھی سے اجازت لے لو. ڈائریکٹ علی اکبر کو اجازت نہ دی. جاؤ پہلے پھوپھی سے اجازت لے لو. علی اکبر خیمہ زینب میں آئے. اے پھوپھی اماں علی اکبر کا سلام، مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دو. اے بیٹا میرے پاس کیوں آئے ہو؟
خیمے میں جاؤ اور ایک ایک بیٹی سے رخصت ہو. صاحب ریاض نے بڑی قیامت کی تحریر روایت کی. وہ کہتے ہیں کربلا کے 2 شہیدوں کی رخصتی نہیں بلائی جا سکتی. ایک فاطمہ کے نال حسین کی رخصتی 21 بار خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا, اور ایک ہمشب پیغمبر علی اکبر کی رخصتی کہ 17 بار خیمے کا پردہ اٹھاؤ اور 17 بار خیمے کا پردہ گراؤ. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر خیمے سے باہر نہیں نکل رہے تھے تو سینے کے بل زمین پہ لیٹ گیا اور دیکھنا چاہا کہ آخر علی اکبر کو کون روک رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا, ایک ماں تھی جو اپنے بیٹے کے پاؤں میں اپنی باہیں ڈال کے اے میرے لال علی اکبر جزاکم اللہ خیرا, خدا آپ کی آوازوں کو رحمت نازل کرے. بس مقتل کی روایت ختم کی. مجھے شہادت علی اکبر نہیں پڑھنا ہے, مجھے تو حسین کی مظلومیت پڑھنا ہے. علی اکبر کی شہادت پر میرا حسین کتنا مظلوم ہوا ہے اس لیے میں باب ادا. علی اکبر چلے, حسین نے بس ایک وصیت کی, میرے لال مقتل جا رہے ہو, جہاں تک ہونا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. میرے پاس جملہ میں باب ادا تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر چلے, مڑ مڑ کے دیکھا. ہاں باب ادا 3 بار علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو حسین کھڑے نظر آئے. اب جو 4تھی بار مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, حسین آگے بڑھ رہے ہیں. پھر 5ویں بار مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, حسین تیزی سے علی اکبر کی طرف آ رہے ہیں. اب تو 6ٹھی بار حسین کو مڑ کے دیکھا تو علی اکبر نے قیامت کا منظر دیکھا. جب حسین دوڑ کے نہیں کچھ نہیں ہو کے بل چلو اپنے گھوڑے کو موڑا, اے بابا کیوں آ رہے ہو بابا. حسین نے کہا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے. آوازیں بلند کر کے رونا ہے باب ادا. مجھے علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھنی ہے, مجھے حسین کی مظلومیت پڑھنا ہے, حسین کی بے کسی پڑھنا ہے. جو روئے گا وہ نصیب والا ہوگا. اتنے پردرد مسائل میں اگر تمہیں رونا نہ آئے تو اپنے لیے دعا مانگنا, اے حسین کی ماں فاطمہ مجھے عزادار بنا دو. جزاکم اللہ خیرا. بس مجھے تمام ہو گئی باب ادا. علی اکبر خوش ہوئے بابا سے, نکلے میرے بابا, بابا واپس جاؤ بابا. کہا بیٹا میں تمہاری جدائی برداشت ہوئی نہیں بابا, جب تک خیمے کے دروازوں کو نہیں چاہیے گا میں گھوڑا آگے نہیں بڑھاؤں گا. حسین مڑے. ہاں صاحب ریاض لکھتے ہیں کربلا کے اس منظر کو کون بھلائے گا کہ جب بیٹا جا رہا تھا تو بیٹا مڑ مڑ کے دیکھ رہا اور اب بیٹا کھڑا ہے, باپ خیمے کی طرف جا رہا ہے تو حسین مڑ مڑ کے علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں. ارے اس منظر کو اگر سوچو گے تو دل تڑپ جائے گا. خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے, جا علی اکبر خدا حافظ, جا میرے لال خدا حافظ. علی اکبر آئے, جنگ دی, ہاں تاریخ کرتی ہے, پھر آئے, یاد کا غلبہ ہوا. حسین نے سوکھی زبان اپنے منہ میں دی, بیٹے نے یہ کہہ کے واپس لیا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے. بس باب ادا رونا آپ کا نصیب ہے. میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا, مرزا غریب کے ایک بند پڑھوں گا, میری تمام ہو جائے گی. حسین کی بے کسی دیکھیے, حسین کی مظلومیت دیکھیے. اللہ اللہ فاطمہ کا لال کتنا بے کس ہے اپنے کنیر جوان کی لاش پر. اس سے بڑا مسائل نہیں ہو سکتا. ہاں علی اکبر جاؤ. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر چونکہ جنگ کرتے کرتے خیمے سے بہت دور گرے تھے اور اتنے دور گرے تھے کہ درد و غبار ہو رہا تھا. ہاں گھوڑے کی رفتار سے خاطر کربلا فضا میں ہو رہی تھی. حسین کو علی اکبر نظر نہیں آ رہا تھا. چاروں طرف سے گھوڑوں نے گھیرا اور علی اکبر کو بے دردی سے مار رہے ہیں. اب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آیا. بس ایک آواز کان میں ٹکرائی, بابا اے بابا علی اکبر کو بچا لو بابا, اپنے بیٹے کا سلام لے لو بابا. حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھایا. ہاں لمحہ شخص نے قیامت کا فکرہ لکھا. پہلی بار کانوں سے آواز ٹکرائی, تیرے خیمہ پہ حسین گر گئے. میں کیا گر گئے. پھر دوبارہ آواز ٹکرائی, اپنے کو سنبھالا, کمر پہ ہاتھ رکھا اور مقتل کی طرف چلے. چلے چونکہ بہت دور علی اکبر گرے تھے.
لاشا نہیں ملا. تو اب علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ حسین نے ایک فریاد کیا, اللہ سے پہلی فریاد کی. کیا کہا؟ پروردگار اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے پروردگار, ارے میرے یوسف کو حسین سے ملا دے. کیا سن رہے ہو باب ادا؟ اس کے بعد پھر آگے بڑھے. جب علی اکبر کی لاش نہ ملی تب حسین نے خاک کربلا کو اپنے سروں پہ ڈالا, اپنے رخسار پہ تماشا مارا, آنکھوں پہ سجائی نہیں دیا, اور اب فرات کا رخ کیا. بے کسی دیکھیے حسین کی مظلومیت دیکھیے, فرات کا رخ کیا. اور مرزا وزیر کہتے ہیں کہ عباس سے کیا کہا, قیامت کا بن رہے اگر گریا ہو گیا میری تمام. عباس کی طرف مڑے, میں فرات کی طرف مڑے اور سینہ پیٹ کے روتے ہوئے بکرا کہا. مرزا وزیر کہتے ہیں پہلے ہی کسرا قیامت کا ہے. حسین نے مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے, اپنی بے کسی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا بھیا میری آنکھوں سے سجائی نہیں دیتا. اللہ اللہ, فاطمہ کا لال کتنا بے کس ہے, کتنا مظلوم ہے. چوتھا مصرع قیامت کا ہے, چوتھا مصرع قیامت کا ہے. گریا ہو جائے گا, مری تمام ہو جائے گی, لیکن یہ جوانوں کا سینہ پیٹ کے ہونا ایک جوان کا مصائب ہو رہا ہے. خدا سارے جوانوں کو سلامت رکھے, خدا ان ازاداروں کو سلامت رکھے. حسین کی بے کسی دیکھیے, حسین کی مظلومیت دیکھیے. عباس کے طرف مڑے اور کہا بھیا میری آنکھوں کو سنائی نہیں دیتا, کانوں سے بھی اس وقت سنائی نہیں دیتا, تسکین ہمیں درد جدائی نہیں دیتا. چوتھا مصرع قیامت کا ہے, قیامت کا ہے. اگر تم نے رویا تو میری تمام بھیا میری آنکھوں سے سجائی نہیں دیتا, کانوں سے بھی اس وقت سنائی نہیں دیتا, تسکین ہمیں درد جدائی نہیں دیتا. کیا ساتھ برے وقت میں بھائی نہیں دیتا. اللہ اللہ, کیا بے کسی ہے حسین کی, کیا ساتھ برے وقت میں ارے بھائی نہیں دیتا. کیا لیتے ہو, اس کا مجھے مرنے سے بچا لو. لاشا علی اکبر کا تمہیں چل کے اٹھا لو. عباس کا لاشا پردہ آقا موت نے مجبور کیا ہے. حسین کا ایک جوان کے لاشے پہ آئے, آج تین چڑھائی, بچی کا پھل کھینچا, ارے کلیجا باہر آ گیا, ہچکی لے کے اندر آئی, روح قبض انسانی سے پرواز کر گئی. پورے باپ سے جوان کا لاشا نہ اٹھا. ارے خیمے کی طرف مخاطب ہوئے, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, ننھے ننھے بچے آئے, علی اکبر کا لاشا اٹھا, خیمے میں آیا, بیویوں میں بحرام برپا ہوا. والیہ والیہ وا مصیبت وا مظلوم. انا للہ رضا القضاء الہی بحق الزہراء ماتم حسین.